کا انعام رکھتے ہوئے جلوہ گر ہے۔ اس مہینے کی جہاں اور اہمیت ہے، وہاں پر سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے چاہا کہ اپنے پیارے حبیب لبیب وجہ تخلیق کائنات، سید الانبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقام کو کائنات کی ہر شے پر ظاہر کیا جائے، چاہے وہ اس کا تعلق ساتوں زمینوں سے ہو یا ساتوں آسمانوں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو معجزہ معراج عطا فرمایا۔ معجزہ معراج یہ مقام مصطفیٰ کو خدا نے بیان کیا ہے، یوں سمجھ لیجیے۔ دنیا میں تو کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء جو آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی اپنے دور میں مقام مصطفیٰ کو بیان کرتا رہا، اور اللہ کے فرشتے مقام مصطفیٰ کی تمنا کیے ہوئے تھے۔ حضرت جبریل مصطفیٰ کریم کی آمد کی خوشخبری ہر نبی کو دیتے رہے اور ہر زمانے میں دیتے رہے۔ پھر وہ زمانہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اب منشاء ربانی یہ تھی کہ پوری کائنات میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس خالق کا دیدار کریں جس نے ساتوں زمینوں کو تخلیق کیا ہے۔ ہر عقل و شعور رکھنے والی مخلوق، یا جس کو عقل و شعور نہیں ہے وہ خدا کی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے جو بھی مخلوق پیدا کی ہے، چاہے اس کا تعلق انسانوں سے ہو، جنوں سے ہو، فرشتوں سے ہو، حور و غلماں سے ہو، جنت سے ہو، جہنم سے ہو، ساتوں زمینوں سے ہو یا ساتوں آسمانوں سے ہو، شجر و حجر سے ہو، زمینی مخلوق سے ہو، سمندری مخلوق سے ہو یا آسمانی مخلوق سے ہو، ہر وہ چیز جس پر مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق کا شعور عطا فرمایا ہے کہ اس کو اتنا پتہ ہے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، مجھے کسی نے تخلیق کیا ہے، اور ان تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات انسان ہے۔ انسان نے خواہش ظاہر کی کہ میں اس رب کا دیدار کروں، اس رب کو دیکھوں کہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور سات بغیر ستونوں کے اس نے ساتوں آسمانوں کو کھڑا کیا ہے، اور زمین کو جس نے بچھونا بنایا ہے، جس کی وسعتوں کا پتہ نہیں، جس کی عظمتوں کا کوئی کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو ہر انسان نے خواہش کی، اور قرآن نے اس منظر کو بیان بھی کرتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ بار الہ رب ارنی، اے اللہ میں تیری ذات کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے سے کلام کرتا ہوں، تیری آواز بھی سنتا ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں تیرے حسن مطلق کا دیدار کروں۔ قرآن اس منظر کو بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے کلیم، اے میرے مجھ سے کلام کرنے والے، اے میرے پیارے موسیٰ، لن ترانی، مجھے دکھانے میں، اپنی ذات کے دیدار میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تمہارے اندر وہ وسعت، وہ طاقت، وہ ہمت نہیں ہے کہ میرے جلوہ حق کو برداشت کر سکے۔ اب لاڈلے پیغمبر تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بار الہ میں جلوہ حق کو برداشت کر سکوں یا کہ نہ کر سکوں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں تیرے جلوے کو دیکھوں، چاہے میں اس کے اندر گم ہی کیوں نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو رد نہیں فرمایا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ انظر الی الجبل،
اس سامنے جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کی طرف دیکھنا، اس پر میں اپنے نور کی ادنا سی تجلی ڈالوں گا، اگر تو اس کو برداشت کر گئے، تمہارے حواس قائم رہے، سمجھ لو تو نے میرے نور کا، میرے جلوے کا دیدار کر لیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ ایک تجلی ڈالی، تو وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے، خشیت سے، جلال سے ریزہ ریزہ ہو گیا۔ قرآن بیان کرتا ہے فَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بے ہوش ہو کر وہ زمین پر گر پڑے، اور 40 دن تک روایات کے مطابق آپ پر بے ہوشی طاری رہی۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی اس جلوے کو برداشت نہ کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ جب وہ ذات جس کے صدقے میں نے پوری کائنات کو جو ہے وہ پیدا کیا، اور پھر اے میرا ایسا محبوب جو خاتم النبیین بن کر دنیا میں آیا ہے، اور اس محبوب کی آمد کی ہر نبی نے خبر بھی دی ہے، اور ہر نبی نے دعا بھی کی ہے، ہر نبی نے اپنے دور میں دعا کی تھی۔ قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام کی ارواح سے میثاق کیا، معاہدہ کیا، وعدہ لیا کہ میرا ایک محبوب پیدا ہوگا تمہارے بعد، اور وہ جب بھی پیدا ہو، جس نبی کے دور میں بھی پیدا ہو، تم میں سے ہر ایک نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اور ان کی نصرت بھی کرنی ہے، اور ان کے دست و بازو بننا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے اپنے دور میں دعا کی تھی کہ یا اللہ اس نبی کو میرے دور میں پیدا فرما جس کے صدقے تو نے کائنات کو پیدا کیا، تاکہ ہم اس کا دیدار کر سکیں، ہم اس کا دیدار کر سکیں۔ اب قرآن ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اب ہر کموں پہ 1.25 لاکھ انبیاء نے دیدار مصطفیٰ کی وہ کیا کیا، دعا کی تھی۔ 1.25 لاکھ انبیاء نے دیدار مصطفیٰ کی دعا کی تھی کہ اللہ ہمارے دور میں اپنے حبیب کو پیدا فرما، تاکہ ہم اس کے چہرہ وضحا کا دیدار کر سکیں، ان پر ایمان لا سکیں، ان کی نصرت کر سکیں، ان کے دست و بازو بن سکیں۔ یہ ہر نبی نے دعا کی ہے، لیکن مشیت الہی کیا تھی، قدرت الہی کیا تھی، تقدیر الہی کیا تھی کہ اپنے محبوب کو آخری نبی بنا کر بھیجنا ہے، آپ پر نبوت کو تمام کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف اللہ کی مشیت تھی کہ اپنے محبوب کو آخری نبی بنا کر بھیجنا ہے، اور ایک طرف ہر نبی نے 1.25 لاکھ انبیاء کی 1.25 لاکھ سے زائد دعائیں تھیں کہ یا اللہ ہمیں دیدار مصطفیٰ کرا۔ یہ جو معراج کا معجزہ ہے، یہ اس کے پیچھے بہت بڑی حقیقت ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی دعائیں شامل ہیں۔ اس معراج کے معجزے کے پیچھے کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کی دعائیں ہیں۔ ایک عام آدمی کی یا ایک ولی اللہ کی دعا کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کو فوراً راضی کر لیتا ہے، تو مجھے بتائیں کہ 1.25 لاکھ انبیاء کی دعائیں، اور صرف ہر نبی کی ایک ہی دعا ہوگی یا اللہ ہمارے دور میں مصطفیٰ کو پیدا فرما دے، یا اللہ اس نبی کو جس کو تو نے وجہ تخلیق کائنات بنایا ہے، اے اللہ اس نبی کو جس کے صدقے تو نے اس کا ساتوں زمینوں کو عدم سے وجود عطا فرمایا ہے، اے اللہ وہ نبی جس کے صدقے تو نے ساتوں آسمان پیدا کیے ہیں، اے اللہ وہ نبی جس کو تو نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا ہے، اے اللہ وہ نبی جس کا نور چاند کی چاندنی کے اندر موجود ہے، چاند کی چمک کے اندر موجود ہے، چاند کے نور کے اندر موجود ہے، اے اللہ وہ نبی جس کا نور سورج کی چمک اور سورج کی کرنوں کے اندر موجود ہے، اے خدایا ہمیں اس نبی کا دیدار کرا۔ تو اللہ کی مشیت کیا تھی کہ محبوب کو آخری نبی بنا کر بھیجنا ہے، آپ پر نبوت کو بھی تمام کرنا ہے، آپ کی ذات پر رسالت کو بھی تمام کرنا ہے، اور آپ کی ذات کے اوپر دین کو بھی مکمل کرنا ہے، آپ کی ذات پر اپنے انعامات کی تکمیل بھی کرنی ہے، جس طرح کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی فرما کر اعلان کر دیا۔ اب یہ مشیت الہی تھی، لیکن دوسری طرف 1.25 لاکھ انبیاء کی دعائیں تھیں۔ اب اللہ یہ چاہتا تھا کہ میں اپنے کسی نبی کی دعا کو رد بھی نہ کروں، تو پھر ہر نبی اپنے دور میں آتا رہا،
اور علماء اور محدثین نے لکھا کہ ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مقدمہ بن کر دنیا میں آیا. مقدمہ بن کر کیا کہ ہر نبی اپنے دور کے اندر یہ خبر دینے کے لیے آیا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا، جس کے اوپر خدا نے نبوت کو تمام کرنا ہے، جو خاتم النبیین ہوگا، وہ جو دین لے کر آئے گا، جو کتاب قرآن مقدس لے کر آئے گا، قیامت تک وہ کتاب انسانیت کے لیے رہنمائی کرتی رہے گی. ساتوں زمینیں، ساتوں آسمانیں، جنت اور ہر جگہ اس نبی کی شفاعت اور اس کا انعام جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو جو ہے وہ یہ عزت اور احترام دیا جائے گا. تو ایک طرف 1.25 لاکھ انبیاء کی دعائیں تھیں. تو کیا لکھا مفسرین نے؟ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا پر آنے سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کو بیان کرنے، میلاد کی خبر دینے کے لیے دنیا میں آئے. سبحان اللہ، سبحان ہر نبی اپنے دور میں دعا بھی کرتا رہا. اب اللہ تعالیٰ کبھی کسی نبی کی دعا کو رد نہیں کرتا. اب جب حضور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول شریف 22 اپریل کو اور 570 عیسوی سال عیسوی کو جو ہے جب آپ کی ولادت باسعادت ہو گئی، حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور پھر آخری نبی بن کر آئے. اللہ نے دین بھی آپ پر مکمل کر دیا. اللہ نے 40 سال عمر اہل مکہ میں گزارنے کے بعد فرمایا اب اعلان نبوت بھی کر دو. اور پھر رب کریم نے چاہا کہ اس محبوب کے دیدار کے لیے اس کی آمد سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء کی دعائیں تھیں. اب خدا نے چاہا کہ سب سے پہلے میں اپنے نبیوں کی دعاؤں کو قبول کر لوں. اسی لیے واقعہ معراج شروع ہونے سے پہلے، معراج آسمانوں پر جانے کو کہتے ہیں، آسمانوں پر جانے سے پہلے اس میں حکمت خداوندی تھی کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے مکے سے اقصی، مسجد اقصی لے جایا گیا. قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے 15ویں سپارے کے اندر کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے وہ ذات جو اپنے حبیب مکرم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی میں لے کر گئی. اب اللہ چاہتا تو خانہ کعبہ تو وسط زمین کے اندر ہے. خانہ کعبہ اس جگہ پر ہے کہ اس کے اوپر بیت المعمور ہے اور بیت المعمور کے اوپر عرش الہی ہے. خانہ کعبہ اور بیت المعمور اور عرش الہی کے بیچ کا یہ جتنا بھی ایریا ہے، چاہے وہ ساتوں آسمانوں ہو یا سدرہ سے بھی آگے لامکان ہو، یہ بالکل ڈائریکٹ راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچنے کا. یہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ راستہ ہے. تو اللہ چاہتا تو خانہ کعبہ سے ڈائریکٹ اوپر لے جاتا نا. اس میں کیا حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے خانہ کعبہ سے، قرآن بیان کرتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، ہر نقص و عیب سے پاک ہے وہ ذات، الذی اسری بعبدہ، وہ جس نے سیر کرائی اپنے عبد خاص کو، لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی. یعنی خانہ کعبہ سے ڈائریکٹ راستہ ہے جو عرش الہی کو پہنچتا ہے. خانہ کعبہ سے ڈائریکٹ راستہ ہے جو سدرہ کو پہنچتا ہے. خانہ کعبہ سے ڈائریکٹ راستہ ہے جو ہے وہ عرش الہی کو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں حکمت کیا تھی کہ پہلے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا. اس لیے رب کریم چاہتا تھا کہ میرا محبوب میرا دیدار کرنے سے پہلے اللہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے دیدار کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء نے دعائیں کی ہیں. فرمایا کہ یہ جو شب معراج ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کی بھی رات ہے. کیا ہے؟ 27ویں شب، اسی مہینے کی 27ویں شب معراج ہے. یہ دعاؤں کی قبولیت کی شب بھی ہے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو اجاگر کرنے کی شب بھی ہے. یہ خداوند قدوس کا براہ راست اپنی مخلوق کو فیض ادا کرنے والی بھی رات ہے. یہ اللہ رب العالمین کے فرشتوں کے نزول کی بھی رات ہے. یہ خدا کے نزول رحمت کی بھی رات ہے. یہ خداوند قدوس کے انوار کی بھی رات ہے. یہ جو شب معراج ہے، کیونکہ اس شب معراج میں خداوند قدوس نے کائنات کی ہر شے کو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی
جن سے ہو، اگر وہ خدا کی مخلوق ہے تو اللہ نے اس کے سامنے اپنے محبوب کے مقام کو دکھایا، عظمت کو دکھایا ہے۔ تو مسجد حرام سے ڈائریکٹ اوپر نہ لے جانا، اس میں حکمت کیا تھی کہ 1.25 لاکھ انبیاء نے دعائیں کی تھی کہ بار الہ ہمیں اس محبوب کا دیدار ضرور کرانا۔ اللہ تعالیٰ نے 1.25 لاکھ انبیاء کی دعا کو قبول کیا تو جبریل سے فرمایا کہ اے جبریل میرے محبوب کے پاس جاؤ، میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لو، میرے محبوب کو آب کوثر کے ساتھ اور آب زمزم کے ساتھ غسل کراؤ، میرے محبوب کو جو نورانی جنتی لباس ملبوس کراتے ہوئے میرے محبوب کو جو ہے وہ تجھ کو احتشام کے ساتھ فرشتوں کے جلو کے اندر، روایات کے اندر نبی علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہے، ایک روایت کے مطابق 40,000 ملائکہ لینے آئے تھے، ایک روایت کے مطابق 70,000 فرشتے حضور کو لینے کے لیے آئے تھے، اور ہر فرشتہ محبوب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ رہا۔ آج تو ہم دنیا میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں نا، کئی لوگوں کے ماتھوں پہ وٹ آتے ہیں، ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں جس پر صلاۃ و سلام، جس کو مکے سے صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے مسجد اقصیٰ تک فرشتے لے کر گئے، اور ان صلاۃ و سلام پڑھنے والوں میں جبریل بھی شامل تھے، ان درود و سلام پڑھنے والوں میں کم و پہ 70,000 کے قریب ملائکہ شامل تھے۔ درود و سلام کے جلو میں حضور علیہ السلام کو مسجد حرام لے جایا گیا، ادھر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، اور مسجد اقصیٰ میں حضور کے پہنچنے سے پہلے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء، جو ہر نبی اپنے دور میں دعا کرتا تھا کہ بار الہ ہمیں دیدار مصطفیٰ کرا دے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم ارواح سے لا کر مسجد اقصیٰ میں کھڑا کر دیا اور کہا اب استقبال کی تیاری کرو، تمہاری دعا کی قبولیت کا وقت آ چکا۔ یہ ہے چہرہ والضحیٰ کے اندر، یہ چہرہ والضحیٰ کی وہ تاثیر ہے کہ نبی علیہ السلام کے دیدار کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کی دعائیں شامل ہیں۔ اب 1.25 لاکھ نبیوں کی دعا کیا تھی کہ بار الہ ہمیں مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا، اور مصطفیٰ کی دعا کیا تھی کہ بار الہ میں تیرے حسن مطلق کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا کہ حضور علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے اندر، تفسیر کبیر کے اندر نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ 1.25 لاکھ انبیاء دست بستہ کھڑے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے تو کمال ہی کر دی، آپ فرماتے وہ دست بستہ ہر نبی کی زبان پر یہی تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضور علیہ السلام کی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں آمد ہو رہی ہے، اور 1.25 لاکھ انبیاء استقبال کے لیے وہاں پر کھڑے ہیں۔ اور جب حضور علیہ السلام وہاں پہنچے، اس منظر کو میرے مصطفیٰ نے بیان کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے فرشتوں کے جلو کے اندر لے جایا گیا، اور مسجد اقصیٰ میں 1.25 لاکھ انبیاء کھڑے تھے، اور 1.25 لاکھ، اور علماء اور محدثین نے لکھا کہ یہ جو مسجد اقصیٰ کے اندر، یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس نے مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی اسے اللہ تعالیٰ ایک نماز کے بدلے میں 25,000 نمازوں کا ثواب عطا کرتا۔ اب مسجد اقصیٰ کا احاطہ کتنا ہے، اس کے اوپر ہمارے مفسرین نے بحث کی ہے۔ ایک تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 وہاں پر گنبد ہے، گنبد جو ہے وہ گولڈن کلر کا ہے، جس کو گنبد صغرا کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ اس کے نیچے جو ہے وہ جبریل علیہ السلام نے براق کو کھڑا کیا، براق کو باندھا تھا، اور حضور علیہ السلام پہلے مسجد اقصیٰ میں گئے اور اس مقام سے سرکار آسمانوں کے اوپر گئے، اور اس کے ساتھ جو چھوٹی جو پرانی مسجد ہے وہ مسجد اقصیٰ ہے، لیکن صرف وہ احاطہ نہیں ہے، بلکہ علماء اور محدثین نے لیا مسجد اقصیٰ کا احاطہ کہاں تک ہے کہ جہاں پر بندہ نماز پڑھے تو اسے 25,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا کہ جب یہ بندہ حساب کر لے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک بندہ کم از کم بھی 2 فٹ جگہ تو لیتا ہے نا، ایک بندہ نماز کے لیے کتنی جگہ لیتا ہے؟ 2 فٹ جگہ لیتا ہے، اور 2 فٹ کو 1.25 لاکھ کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، ایک یہ پھر 1.25 لاکھ انبیاء کے ساتھ نبی علیہ السلام کے پاس مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے والے 70,000 سے زائد فرشتے بھی تھے۔ کتنے؟ تو 2 فٹ جو جگہ ہے اس کو آپ
सवा लाख ये और 70,000 ये कर लें तो ये तकरीबन कोई 1,95,000 जो है वो ये इहाता बनता है। तो 1,95,000 को आप 2 फुट के साथ अगर ज़रब दें, और अगर 2 फुट के साथ ना भी दें, 1 फुट के साथ भी आप ज़रब दे दें, जो मस्जिद में एक बंदा नमाज पढ़ने की जगह 2 फुट से कम तो है नहीं है, 2 फुट तो आ जाती है ना जगह। 2 फुट जगह अगर एक बंदे की है तो 1.25 लाख अंबिया को 2 फुट जगह उसको शुमार करें, साथ में 70,000 जो फरिश्ते थे उनकी उस जगह को शुमार करें, तो ये तकरीबन 2 लाख गज जगह बनती है। कितनी? 2 लाख गज को आप 2 से ज़रब दे दें या 3 से ज़रब दे दें, तो ये जितना भी एरिया बनता है ये सारे का सारा मस्जिद हराम कराएगा, मस्जिद अक्सा कराएगा। जिस तरीके से जो हरम शरीफ के हुदूद हरम जो है वो कहाँ तक हैं, ये सिर्फ वो खाना काबा की है, जहाँ खाना काबा सिर्फ वही हुदूद हरम नहीं है, बल्कि हुदूद हरम जहाँ से शुरू होती है वो उलमा और मुहद्दिसीन ने लिखा कि जिस वक्त हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर करके उसके अंदर हजर अस्वद को नस्ब किया ना, तो हजर अस्वद से नूर निकला। रात का वक्त था, इतना नूर निकला कि चारों तरफ हजर अस्वद के रोशनी ही रोशनी, हद्दे निगाह तक रोशनी थी। क्या थी? हद्दे निगाह तक रोशनी थी उस हजर अस्वद से जो नूर निकला। तो उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि बारे इला, इस हजर अस्वद से और इस काबे की दीवार से निकली हुई रोशनी, ये जो हद्दे निगाह तक फैली हुई है खाना काबा के चारों तरफ, अल्लाह जहां जहां तक ये रोशनी है इस सारे एरिया को हरम बना दे, इस सारे एरिया को क्या कर दे? हरम बना दे। और वो सारा एरिया वो हुदूद हरम कहलाता है। उसके अंदर बाकायदा जो मुहरिम होता है उसे उसको पाबंदियों से गुजरना पड़ता है। और उस पूरे एरिया हुदूद हरम के अंदर जो बंदा नमाज पढ़ ले उसे एक नमाज के बदले में 1 लाख नमाज पढ़ने का अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है। इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो हरम है, जो हरम शरीफ है, फरमाया ये इसके अंदर खुदा ने इतनी बरकतें पैदा की हैं। क्यों? इसमें 1.25 लाख अंबिया के कदम लगे इस जमीन के इस हिस्से पर, मस्जिद हराम के अंदर और मस्जिद अक्सा। ये 2 ऐसे मकामात हैं जिसके ऊपर 1.25 लाख अंबिया इकराम के कदम लगे हैं। इतनी बरकत वाली जमीन है। हुजूर ने एक रवायत के मुताबिक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस हरम के अंदर अल्लाह ने इतनी वसअत पैदा की है कि क़यामत तक जितनी इंसानियत का इसमें इजाफा होता रहेगा। आपने देखा होगा कि हर साल हज के अंदर लाखों लोगों का इजाफा होता है या नहीं होता? कभी कभार हम सुना करते थे 10 लाख लोगों ने हज किया, फिर सुना 20 लाख लोगों ने हज किया, फिर सुना 30 लाख लोगों ने हज किया, फिर सुना 40 लाख लोगों ने हज किया। अब ये तादाद 50 लाख तक, 50 लाख वो हैं जो अकाउंटेबल हैं, जिनको बाकायदा हज की इजाजत दी गई है। उन्होंने वो पूरे के पूरे 50 लाख जो हज करते हैं, क्या वो 50 लाख के पूरे तवाफ करते हैं या कि नहीं करते? अच्छा, मुझे बताएं कि 100 बंदा हो तो फिर भी हरम भरा हुआ लगता है, और 40 लाख हो तो फिर भी हरम भरा हुआ लगता है। कभी कभी किसी ने नहीं सोचा कि भाई खाना काबा हम गए थे तो वहां जो है वो जगह बड़ी तंग थी? कभी किसी ने ये सवाल किया? क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो हरम है ये माँ के रहम की तरह, फरमाया कि जिस तरह माँ के रहम के अंदर जब बच्चा आता है तो पहले वो 1 दिन का होता है, फिर वो बच्चा माँ के रहम के अंदर, माँ के पेट के अंदर बढ़ता है तो वो महीने का हो जाता है, फिर वो बढ़ता है तो 2 महीने का हो जाता है, फिर वो बच्चा माँ के पेट में बढ़ता रहता है, 3 महीने का होता है। रहम वही है, पेट वही है, बच्चा 3 महीने का हो गया, पेट वही है, 4 महीने का हो गया, माँ का पेट वही है, 5 महीने का हो गया, माँ का पेट वही है, 6 माह का हो गया, माँ का पेट वही है, 7 माह का हो गया, माँ का पेट वही है, 8 माह का हो गया, माँ का पेट वही है, 9 माह का हो गया। जब तक बच्चे की पैदाइश होती, बच्चे की माँ का रहम और पेट वही रहता है, अल्लाह ताला उसको बढ़ाता रहता है, उसके अंदर वसअत पैदा होती है और वसअत पैदा होती रहती है। हुजूर इस्लाम ने फरमाया कि ये जो हरम है ये माँ के रहम की तरह है। क़यामत तक हुजूर ने फरमाया कि जो सारी दुनिया की मखलूक भी
حدود حرم کے اندر آ کر تو اس کا طواف کرے گی، اللہ تعالیٰ اس زمین کو ماں کے رحم کی طرح پھیلاتا رہے گا، یہ بڑھتا جائے گا۔ آج تک کسی نے شکوہ کیا ہے کہ حرم کے اندر جو ہے وہ جگہ تنگ ہوئی، اسی لیے 1.25 لاکھ انبیاء اکرام مسجد اقصی کے اندر موجود تھے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر شب معراج کو گئے۔ پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے 1.25 لاکھ انبیاء کا تعارف کرایا، یا رسول اللہ یہ آدم علیہ السلام ہے، یا رسول اللہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، یا رسول اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، یا رسول اللہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یا رسول اللہ یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے مجھ سے مصافحہ بھی کیا، مجھ سے معانقہ بھی کیا۔ معانقہ کہتے ہیں گلے ملنا۔ فرمایا 1.25 لاکھ انبیاء مجھ سے ملے، انہوں نے مجھ سے مصافحہ کیا، مجھ سے معانقہ کیا۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھے میرے دائیں ہاتھ سے پکڑا اور مسجد اقصی کے مسلح پر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اللہ کی منشا اور مرضی یہ ہے کہ یہ جو 1.25 لاکھ میرے رسول اور انبیاء آپ کے دیدار کے لیے آئے ہیں، انہوں نے ہر نبی نے اپنے دور میں آپ کے دیدار کی دعا مانگی تھی، آپ کی صحبت کی دعا مانگی تھی، آپ کے قرب کی دعا مانگی تھی۔ لہٰذا آج آپ یہاں پر 2 رکعت نماز پڑھائیں اور وہ نماز پڑھا کر ان تمام انبیاء کے امام بن کر ان کو اپنی اقتداء میں لے کر جماعت انبیاء کا بھی آج آپ اعلان کر دیں، اللہ اکبر۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج کو مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز پڑھائی، ہر نبی نے آپ کا دیدار کیا اور فرمایا کہ ہر نبی نے اپنے دور میں جو دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں مصطفیٰ کا دیدار ضرور کرانا، وہ دعا کی قبولیت کا دن تھا، دعا کی قبولیت کی رات تھی۔ تو شب معراج کی جہاں اور برکات ہیں، وہاں پر سب سے بڑی برکت کیا ہے کہ شب معراج دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ علماء اور محدثین نے لکھا کہ شب معراج کو اور کچھ کریں نہ کریں، شب معراج کو اتنا ضرور کریں کہ رات کو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات ضرور پڑھیں۔ کیا کریں؟ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھنے کے بعد ہر مرد اور عورت شب معراج کو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھے، اور صلاۃ الحاجات پڑھنے کے بعد کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے کہ بار الہ، آج وہ شب ہے کہ جس شب کو تو نے عالم ارواح سے اور برزخ سے 1.25 لاکھ انبیاء کو دوبارہ زمین پر لا کر اور ان کو ایک صف میں کھڑا کر کے مصطفیٰ کا دیدار کرایا تھا، اور مصطفیٰ اس رات امام بنے تھے۔ اے اللہ ان 1.25 لاکھ انبیاء کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس امت کی مشکلات کو دور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں جس طرح، اور یہ دعا کرے شب معراج کو کہ یا اللہ جس طرح تو نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو جو ہے وہ مسجد اقصی میں بلا کر اپنے محبوب کے دیدار سے شادکام کیا، یا رب کریم ہم تیری بارگاہ میں آج شب معراج کو اس لمحے اور ان 1.25 لاکھ انبیاء کے دیدار کا واسطہ پیش کر کے، ان 1.25 لاکھ انبیاء کی پڑھی جانے والی نماز کا واسطہ پیش کر کے، اس میرے مصطفیٰ کے امامت کا واسطہ پیش کر کے تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں، التجا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں بھی محشر میں اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرنا، ہمیں بھی حضور کے دیدار سے شاد کام کرنا۔ شب معراج اللہ کے حبیب علیہ السلام کے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دیدار کا، اور خدا کے دیدار کی رات بھی شب معراج، مصطفیٰ کے دیدار کی رات بھی شب معراج۔ خدا کا دیدار مصطفیٰ کو ہوا اور مصطفیٰ کا دیدار 1.25 لاکھ انبیاء اکرام کو ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کریم کے چہرہ والضحیٰ کے دیدار کی چاشنی کا اور چہرہ والضحیٰ کے دیدار کی لذت کا یہ عالم تھا کہ جب حضور علیہ السلام تمام انبیاء سے ملاقات کر کے ان کو فیض دے کر، ان کو قرب دے کر، ان کی امامت کر کے، ان کو سینے سے لگا کر، ان سے مسافہ کرنے کے بعد جب آسمانوں پر گئے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں جب پہلے آسمان پر پہنچا، دوجے تے پہنچا، تیجے تے پہنچا، چھٹے چوتھے پانچویں چھٹے تے پہنچا، ہر آسمان تے کوئی نہ کوئی نبی پہلے تو موجود سی۔
یعنی جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سدرہ سے آگے جاتے اس وقت تک انبیاء اکرام قطار در قطار انہی راستوں پر، اس نقش پا پر، ان قدموں کے نشانوں کے اوپر جن نشانوں پر میرے مصطفیٰ چڑھ کر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں پر گئے، ان نشانوں پر انبیاء اکرام بھی جاتے رہے۔ حضور نے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر بڑا مکالمہ ہے، پھر نماز کا تحفہ لے کر آئے۔ تو یہ شب معراج، یہ مقام مصطفیٰ کے عروج کی رات ہے، اور شب معراج کو شب معراج اس لیے کہتے ہیں کہ اس شب کو خدا نے رب ہو کر، خالق ہو کر اپنے محبوب کے مقام کو بیان کیا، اپنے محبوب کے مرتبے کو دکھایا، اپنے محبوب کی عظمت کو دکھایا۔ اور یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ کب آئیں گی؟ جب دل میں عشق مصطفیٰ، عشق رسول، محبت رسول ہوگی۔ خدا ہمیں اس کی لذت عطا فرمائے۔